आदाब नाजरीन, मैं सजाद बजाज स्ट्रेट टॉक कम्युनिकेशन से हूँ। स्ट्रेट टॉक कम्युनिकेशन टीम की तरफ से आप सबको खैर मकदम है। और हमने एक ऐसा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जहाँ हम यहाँ के लॉ मेकर्स जो यूथ सेगमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्होंने हाल ही में असेंबली में एंटर किया थ्रू इलेक्शंस, तो उनसे हम बातचीत स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे पहले हमारी नज़र जो पड़ी वो जनाब वहीदुर रहमान पर्रा पर पड़ी, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन हमने काफ़ी क्लोजली देखा है। बहुत ही यूथ लीडर है, 88 बॉर्न है। तो मैं अपना बताऊं, 88 में मैं पीजी मास कम्युनिकेशन मैंने किया, तो मैं बाहर आया यूनिवर्सिटी से पास करके, तो उनकी पैदाइश उसी वक्त हुई है। तो बहुत छोटे हैं। पूरा इतना छोटा होने के बावजूद भी इनको जो कश्मीर पॉलिटिक्स, स्टेट की पॉलिटिक्स पर पूरी नज़र है और एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। तो आज हम इन्हीं से आपके साथ रूबरू बात करेंगे। ये अपनी लाइफ के बारे में बताएंगे, अपनी जर्नी जो इन्होंने इस छोटे से अरसे में अभी तक की है उसके बारे में हमें बताएंगे, ताकि हमारा मकसद है जो हमारा यूथ है वो इंस्पायर हो जाए। क्योंकि पॉलिटिक्स एक ऐसा सेगमेंट है हमारी सोसाइटी में जिसकी बहुत कम कदर की जाती है, बिकॉज ऑफ द सर्टेन रीजंस जो हम सब जानते हैं कि पिछले 30 साल से यहाँ क्या चल रहा था, और पॉलिटिक्स को बहुत नीच नज़र से देखा जाता। लेकिन वहीदुर रहमान पर्रा साहब ने, इन्होंने अच्छी तालीम हासिल करके फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जर्नलिज्म की डिग्रियां हासिल करके भी पॉलिटिक्स में अपने कदम जमाए। तो इन्हीं से हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो वहीदुर रहमान पर्रा साहब, आपका खैर मकदम है स्ट्रेट टॉक कम्युनिकेशन की सीधी बात से। तो यही सीधी बात का सेगमेंट है। तो जैसे मैंने अभी कहा नाज़रीन से कि ये यूथ पर फोकस होगा। आप एक सक्सेस स्टोरी हैं हमारे लिए, कि आपकी सक्सेस स्टोरी से इम्यूलेट करना चाहिए हमारा यूथ कि हाउ डिड यू अचीव वट एवर यू हैव अचीव्ड सो फार, और आप क्या करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने आप को वहीदुर रहमान पर्रा को कैसे जानते हैं, कैसे डिस्क्राइब करेंगे? मेरे ख्याल में मैं आपको बताऊं, जैसे वी आर अ यंग स्टेट और कश्मीर में रह के नौजवान होके, तो हमने काफ़ी ज़्यादा जो इस कॉन्फ्लिक्ट की कैजुअलिटी थी वो नौजवान थे, चाहे वो मिलिटेंसी में, पथराव में, जेलों में, केसों में। तो इन हालात को नज़र में रख के हमारे भी वैसे जज्बात होते हैं जैसे एक आम कश्मीरी के नौजवान के होते हैं। तो हम कोशिश, मतलब हमने अपने क्लास मेट्स को देखा केसेस में, वायलेंस में इंडल्ज हुए, जाने गई, कई लोग मरे, कई लोग जख्मी हुए, कई लोग की आंखें गई, कई लोग विक्टिम्स बने इस वायलेंस में पिछले 30 सालों में। तो आई थिंक उस चीज़ को नज़र में रख के हर इंसान को तड़प रही थी कहीं ना कहीं कि कुछ चीज़ें की जाए जिससे कौम को भी फ़ायदा हो, जवान को भी हो, और आपकी जो एनर्जी है, सेंटिमेंट्स है, जज्बात है, उसकी मतलब वो एक लॉन्गिविटी हो, कि उसका एक इम्पैक्ट हो, कि लॉन्ग टर्म में उससे ये नहीं कि हम जज्बात में आके कुछ जुलूस में जाके 10 चीज़ें करें, बट कुछ ऐसा करें कि जिससे थोड़ा बहुत इंसान को लगे कि हमारे काम का फ़ायदा हो रहा है हमें भी और हमारी कौम को भी। आई थिंक उस नज़र में रख के आई फील लाइक इट्स ड्यूटी ऑफ एवरी यंग कश्मीरी टू डू थिंग्स एंड स्पेंड टाइम, एनर्जी इन अ वे दैट क्रिएट्स सम इम्पैक्ट फॉर द यंगर जनरेशन अराउंड अस। तो मुझे लगता है उसमें मेरा भी एक छोटा मोटा रोल बनता है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उस रोल को निभाने की हर फोरम पे। वहीद साहब, मेरा एक मकसद है कि आप अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। देखिए, जब आप यूनिवर्सिटी में थे, जब आपने होश संभाला, तो उस वक्त ऐसी हालात थे, वायलेंस चारों तरफ थी। यूथ जो था उस वक्त आपकी एज ग्रुप का, वो लूर होता था टुवर्ड्स वायलेंस, मिलिटेंसी, टू बी प्रिसाइज मिलिटेंसी में। तो उस सारे माहौल में, और आप ऐसे डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर मिलिटेंसी पीक पे थी, बड़े बड़े मिलिटेंट वहाँ से नमूदार हो गए। आपने अपने आप को कैसे उस माहौल से प्रोटेक्ट? मुझे लगता है सब यंग कश्मीरियों के जज्बात ऐसे। पुलवामा में रहता हूँ, और जिस गांव में मैं रहता हूँ उसका नाम नायरा है। तो हमारा इलाका भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे पुलवामा की एक इमेज है, वही जज्बात है, वही सेंटिमेंट्स है, वही थॉट्स है, और उससे इन्फ्लुएंस इंसान होता है। तो एज अ यंग कश्मीरी मुस्लिम जो हमारी थॉट्स है वही मेरी भी है, और मैं हमेशा से कोशिश करता आ रहा हूँ बचपन से ही कि
ہماری جو نئی جنریشن ہے یا نئے لوگ ہیں کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ that young Kashmiris should live for Kashmir. They should not die for it. That's I think been the core of what we are trying to do. اور اس میں مجھے لگا کہ کہیں نہ کہیں ڈیموکریٹک پروسیس ایک بہت امپورٹنٹ اسٹیپ ہے کہ جو چیز آپ پتھر سے، جیلوں سے، پتھراؤ سے، لڑائیوں سے، گن سے حاصل نہیں ہوگی، آپ کو پولیٹیکلی چیزیں حاصل کرنی چاہیے. وی آر ان 21st century, لارجسٹ ڈیموکریسی آف دا ورلڈ. چیلنجز ہوں گے، مشکلات ہوں گے، لیکن جو بھی ریزلٹ اورینٹڈ کام ہوگا وہ ڈیموکریٹکلی ہوگا. تو اس سینٹیمنٹ کو نظر میں رکھ کے مجھے ہمیشہ ایک تڑپ تھی کہ ڈیموکریٹک پروسیس کے تھرو ہی نیویگیٹ کیا جائے چیزوں کو. اور اس میں مجھے لگا 2010 سے ہم نے تھوڑا انٹرسٹ لیا اس کام میں، اور 12 میں نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی جوائن کیا محبوبہ جی کی وسادت سے. تو شی واز مور اوپن ٹو ینگ پیپل جوائننگ پالیٹکس اینڈ انکریجنگ یوتھ کہ اس پروسیس میں لایا جائے، کیونکہ تب پی ڈی پی واز اے لائک گروئنگ پارٹی، شروعات ہی ہو رہی تھی، 10 سال ہوئے تھے کام کرتے ہوئے. تو اس ینگ انرجی کو ٹیپ کرنے میں ہم نے بہت کام کیا، کوشش کی کہ نئے لوگ مین اسٹریم میں آئے، اس پروسیس میں آئے، کیونکہ اٹ واز این انپاپولر ڈیسیجن اور ایسا لگتا تھا کہ سٹگمٹائزر تھا کہ یہ لوگ ووٹنگ پروسیس سے، تب بائیکاٹ کا نیریٹو بہت اسٹرانگ تھا. تو ہماری کوشش رہی کہ نوجوانوں کو اس پروسیس میں لایا جائے. اٹ واز ناٹ اباؤٹ سنگلی کہ میں خود آؤں یا چند لوگوں کو ہم لائے. آئیڈیا واز ٹو اوپن گیٹس، اور یہ جو اسٹگما ہے مین اسٹریم کے ساتھ، ووٹنگ کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ 87 کے بعد جو ہے اس کو دور کیا جائے اور نوجوانوں کو اس پروسیس میں لایا جائے، تاکہ the bottom line was equally جو میں نے ابھی کہا کہ that young Kashmiris should live for their place. They should not die for Kashmir. They should live for it and work on it. کہ چاہے ان کو ٹیچر بننے کا کام ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ ٹھیکیدار ہو، چاہے وہ پولیٹیشین ہی کیوں نہ ہو، کہ this is the place where from we can operate and help our society, help the cause of Kashmir also, help our economy also, help our place to coexist. So I think this is the best place where we can operate. It is challenging کیونکہ اس میں بہت پیشنس چاہیے، اس میں صبر چاہیے، اور اس میں ڈیویڈنڈس بہت لیٹ سے آپ کو ملیں گے، کیونکہ جب آپ کوئی کام کریں گے، کوئی پروجیکٹ کریں گے تو امیڈیٹلی لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا آپ کیا کر رہے ہیں، لیکن آپ کا کنوکشن ہونا چاہیے اور تھوڑا صبر بھی ہونا چاہیے. اس صبر کو نظر میں رکھ کے we can actually work on things which help Kashmir in the longer terms. یہ کوئی انسپائریشن تھی کہ آپ پالیٹکس میں گئے کہ یا ایک درد تھی کشمیری قوم کی کہ یہاں وائلنس ہو رہی ہے کہ یو وانٹڈ ٹو اسٹاپ دیٹ؟ یہ بٹوین دا ٹو کیا تھا؟ آئی تھنک دونوں چیزیں ہیں. تڑپ تو یہاں ہر نوجوان میں ہے، اور جو لوگ پولیٹیکل نہ بھی ہوتے ہیں دے آر آلسو ویری ہائیلی پولیٹیکل، کہ جو لوگ مین اسٹریم سے دور رہے وہ زیادہ پولیٹیکل لوگ تھے. بہت لوگوں کو لگتا تھا وائلنس سے ہی پالیٹکس ہوگی، بہت لوگوں کو لگتا تھا پین سے ہی پالیٹکس ہوتی ہے. تو دیر از لاٹ آف ٹراما ان دس پلیس. آئی تھنک آل آف اس آر پولیٹیکل بیکاز آف دا ہول سرکمسٹینسز آف دس پلیس، اور ان سرکمسٹینسز کی وجہ سے جو نہیں بھی چاہتا ہے وہ بھی پولیٹیکل بن جاتا ہے بہت طریقوں میں. تو وہ تڑپ مجھے لگتا ہے یہاں نوجوانوں میں بہت زیادہ ہے کہ ہمیں کشمیر کو ریپرزینٹ کرنا ہے، ہمیں پرزرو کرنا ہے، ہمیں بات کرنی ہے اپنی قوم کی، لوگوں کی، زمین کی. تو وہ تڑپ مجھ میں بھی کہیں نہ کہیں تھی اس حالات کو نظر میں رکھتے ہوئے. بٹ ڈیفینیٹلی آئی تھنک مفتی صاحب کا بھی ایک اثر تھا، کیونکہ دا وے ہی آلسو چینجڈ دا لینڈسکیپ آف کشمیر پالیٹکس از دیٹ ہی میڈ اٹ مور ڈگنیفائڈ ٹو بی پارٹ آف ڈیموکریٹک پروسیس. تب تک ہمیں لگتا تھا ڈیموکریسی از لائک کہ ڈسینٹ از represented through violence, not through democracy. I think he changed that whole narrative in 2002 where democracy can be dissent, democracy can be divergent, it can be disruption also, it can be development also, it can be dialogue also, and it is part of dignity of Kashmiris as well. I think وہ جو ایک انہوں نے ڈیفینیشن کھولا کہ جمہوریت کا کام صرف ریئل اسٹیٹ ایشو نہیں ہے، ڈیولپمنٹ نہیں ہے، بلکہ ہیومن ڈگنیٹی کی بات ہے. جو کشمیری کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں that his human dignity has to be in sync with political process, democratic process. So I think he changed that narrative and successfully carved out the
ڈگنیٹی پروجیکٹ آؤٹ آف ڈیموکریسی اینڈ اس وجہ سے کافی لوگ نیا ایک طبقہ جڑا جمہوریت کے ساتھ, اور ہم نے بھی مطلب اس نظر کو آگے بڑھانے کی کوشش کی. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مفتی سعید نے نیریٹو چینج کیا, جو اس سے پہلے کا پولیٹیکل سیٹ اپ تھا کہ وہ ٹھیک نہیں تھا؟ آئی تھنک دو طریقے کی پالیٹکس تھی کشمیر پہ. ایک جو لوگ کشمیر کی بات کرتے تھے اور وائلنس سے, ان کو ملیٹنسی سے لگتا تھا صرف کشمیر کی نمائندگی ہوتی تھی. سو کشمیر ایشو واز limited to representation of Hurriyat, separatists and militancy. کشمیر ایشو ہے یا ڈسپیوٹ ہے؟ Issue of Kashmir, and then there are issues of Kashmiris. پانی, سڑک, بجلی, بے روزگاری, جس کی نمائندگی مین اسٹریم نیشنل کانفرنس اس وقت کرتی تھی. تو این سی گورننس کے پروجیکٹ پہ کام کرتی تھی, اور حریت اور ملیٹنسی کشمیر کی ڈگنیٹی کی بات کرتی تھی. بٹ وین مفتی صاحب came in, تو انہوں نے ایک نیریٹو جو بدلا کشمیر میں, کہ کشمیری بننے کے لیے, کشمیری کی نمائندگی کے لیے, اپنی بات اور ڈگنیٹی کے لیے کشمیری نوجوان کو ملیٹنٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اسمبلی میں بھی یہ بات کر سکتا ہے, اس کو پتھراؤ والا بننے کی ضرورت نہیں ہے, سیپریٹسٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے, جیل جانے کی ضرورت نہیں. آئی تھنک 2002 کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن واز دیٹ یو ڈونٹ ہیو ٹو بی اے ملیٹنٹ ٹو بی اے کشمیری. تو پھر آپ جیل کیوں گئی؟ That is, I'll come to it. I think that is the reality of this place. That every time it is going to be painful process. ہم لوگ جو جس پروجیکٹ پہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم لوگ جس تھاٹ پہ کام کرنے کی کوشش, اس میں ایک سیٹ بلیف ہے. بہت لوگوں کو لگتا ہے جب آپ مین اسٹریم لیولز پہ ڈیموکریٹک پروسیس میں اپنے مسئلے کی بات کرنا چاہتے ہیں, کشمیر کی سولوشن کی بات کرتے ہیں, ڈائیلاگ اور ڈگنیٹی کی بات کرتے ہیں, اور ڈیموکریٹک پروسیس کو یہاں اسٹرنگتھن کی بات کرتے ہیں. ایک سسٹم ہے جو ہیل بینٹ ہے, جو بولتا ہے نہیں یہ اینٹی انڈیا نیریٹو ہے. اور انہوں نے ہمیشہ 87 سے لے کر آج تک وہ کوشش کی کہ اس پروسیس کو ڈیریل کیا جائے. وہ لوگ باہر بھی ہے, وہ لوگ سسٹم کے اندر بھی ہے, اور ان لوگوں میں ریزسٹنس رہتا ہے کہ شاید ہم کشمیری کو یہ اسپیس نہ دیں. تو آئی تھنک دیٹس وائی lot of people have suffered because of from 1987 people who tried to be MLAs, who tried to be ministers, who tried to be part of government, who tried to believe in the constitution, were pushed into graves and jails. I think وہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا رہتا ہے, ابھی بھی ہوتا ہے بہت نوجوانوں کے ساتھ, کہ ان کو بند کیا جاتا ہے. ہم لوگ تھوڑا مطلب صبر سے چلتے ہیں. مجھے لگا چلو لیٹس فیس دا جیل, بہت لیگلی فائٹ کیا. There was a party behind me. There was a former chief minister Mahbubji fighting my case. There was a full setup of lawyers fighting my case. بہت لوگوں کو وہ اپرچونیٹیز ہی نہیں ہے, ان کو لائر ہی نہیں ملتا ہے, ان کو وکیل ہی نہیں ملتے ہیں, اور ان کی بات کرنے کے لیے کوئی نہیں ہوتا. ہزاروں لڑکے اس وقت بھی جیلوں میں ہیں, اور ان چیزوں سے پھر غصہ بڑھتا ہے, نفرت بڑھتی ہے, اور ایلینیشن اور بڑھتا ہے, بیکاز جیلز آر ویری پونیٹیو, دے آر ناٹ ریفارمیٹیو ہے. تو اس سے لوگوں کو بہت ٹراما ہو جاتا ہے, اور وہ دور جاتے ہیں نہ صرف ملک سے, جمہوریت سے, بلکہ اپنی زندگی سے بھی وہ بہت دور چلے جاتے ہیں, جہاں سے ریکور ہونا مشکل ہو جاتا ہے. آپ نے لگ بھگ 3 سال جیل میں گزارے, تو ان 3 سالوں میں کیا بدلا آپ کی زندگی میں؟ مطلب آپ کا نظریہ, جو آپ کو پہلے جیل جانے سے پہلے جو ایک تھاٹ تھا آپ کے ذہن میں, آئیڈیالوجی تھی, پھر اندر آپ گئے, اپنی ایکسپیرینسز آپ شیئر کیجیے. جیل سے پہلے میری نظریہ کشمیر پہ تھا, لائک یہی ہم گورننس پہ زیادہ فوکس کرتے تھے اور پولیٹیکل پروسیس پہ فوکس کرتے تھے. بٹ اس کا بہت جو پین کشمیر کی ہے اور جو ٹراما ہے, وہ انسان سمجھ نہیں سکتا unless you go through it. I think jail has brought me more closer to the problem, more closer to the sufferings of people, and also more closer to the whole idea of conflict in Jammu and Kashmir, that how political things have a personal cost on people of Kashmir. اور جیسے جیل میں جو بچہ بند ہے, چاہے اس کو کوئی بھی الفاظ دے, اس کی فیملی کے لیے وہ ملیٹنٹ, ٹیررسٹ, سیپریٹسٹ, پرو, اینٹی انڈیا, اخوانی, پولیس والا نہیں ہوتا ہے. ان کا بچہ بند ہوتا ہے, ان کو تڑپ ہوتی ہے. تو یہ 5,000, 3,000, 2,000, 10,000 لوگ بند ہیں, تو یہ 10,000 گھر بند ہے, 10,000 فیملیاں تباہ ہیں, ان کے ماں باپ پریشان ہیں, ان کے بھائی بہن پریشان ہیں, اینڈ اٹ ہیز اے ہیوج ٹرامیٹک کاسٹ آن دیئر فیملیز. اور ان فیملیز کو ہم حکومت کے تھرو, ووٹنگ کے تھرو, جمہوریت کے تھرو کچھ بھی نہیں دے سکتے, کیونکہ ان کو سکون چاہیے, اور آپ کے پاس نریگا ہوتا ہے. ان کو پریشانیاں ہوتی ہے ذہنی لیول پہ, اور ہم ان کو پانی, سڑک, بجلی, بے روزگاری
کے نظریے سے دیکھتے ہیں یا کنسیشن کے نظر سے دیکھتے ہیں, پردھان منتری گرام سڑک کی یوجنا کے تھے. سو آئی تھنک وی ہیو نتھنگ ٹو آفر ٹو دس constituency in Kashmir, which is a huge constituency because of conflict. So there are 1 lakh families who have lost their children, whatever the names we give. But if you come to the idea of reconciliation in Jammu and Kashmir, the challenges to peace in Jammu and Kashmir are these families because closure نہیں ملا ہے ان گھروں کو, ان فیملیز کو closure ہی نہیں ملا آج تک. اور یہ جیل جانے کے بعد مجھے سمجھ they are still in pain, they are still in wait, they are waiting کہ ہم نے جو کھویا ہے ریزولوشن نہیں ملا ان کی پرابلم. چاہے ان کو لگتا ہے ہمارے بچوں نے جیل کاٹی, زندگی ان کی تباہ ہوئی, چاہے ان کو لگتا ہے ہم نے جانے دی, چاہے ان کو لگتا ہے ہم نے سفرنگس, یہ جو جیل میں پیپل گو, ان کی پوری زندگیاں تباہ ہو جاتی ہے. تو آئی تھنک دیر ہیز ٹو بی سم dignified exit to this constituency within democratic framework. It is possible. So it's not impossible. I think first thing is recognition of the pain, second is acknowledgement of the challenges, and third is to compassionately حکومت کیسے کرے ان چیزوں کو reach out. اس وقت ہم denial میں ہیں, not as state government, central government. I think as people also, we are in lot of denial. ہمیں لگتا ہے چلو جی ہو گیا سب ٹھیک ہے, پیس ہے کشمیر میں. پھر اچانک جو ہم چیزیں دیکھتے, we have to understand that there has lot of suffering and we have to be a lot more compassionate to others, people who have suffered here. چاہے وہ ہم ان فیملیوں کو سمجھے جو پولیٹیکلی انڈین تھاٹ کے ساتھ نہیں تھے, یا وہ جو پولیٹیکلی انڈین تھاٹ کے ساتھ بہت تھے, وہ فیملیز جن کے مطلب اسٹیٹ کے ساتھ وابستگی تھی, ان کے مطلب پولیٹیکل فیملیز میں, پولیس والوں کی فیملیز میں, ملٹیپل نام دے سکتے ہو. بٹ آئی تھنک فیملیز ہیو سفرڈ اے لاٹ, اور جیل برنگس یو مور کلوزر ٹو دا ہول pain, anger and sufferings of people of Kashmir. آپ نے اینگر کی بات کی, جیل برنگس اینگر, تو آپ میں وہ اینگر ہے ابھی؟ مجھ میں نہیں ہے, لیکن I think a lot of people I met in jail are very angry, اور وہ اینگوش میں چلا جاتا ہے, غصے میں, نفرت میں, بہت ریونج آ جاتا ہے انسان میں. تو مجھ میں شاید کیونکہ مطلب ہم لوگ جب میں بند تھا تو بہت لوگ کوشش کر رہے تھے میں نکلوں, بہت لوگ فائٹ کر رہے تھے میرے کیس میں. تو اٹ گیوز یو لاٹ آف سپورٹ ٹو فیل دیٹ دیر آر پیپل فائٹنگ فار یو. بٹ ان مینی کیسز دے آر نیملیس پیپل فار 30 years, 20 years, 15 years پیپل آر ان جیل. ان کے گھر والے بھی تھک گئے ہیں, کوئی نہیں لڑ رہا ہے. آپ کو ہے کوئی ایسا پلان کہ اب آپ نے خود 3 سال اندر رہ کے دیکھا ہے کہ دیئر از اے سیگمنٹ آف پرزنرس جن کا کوئی نہیں ہے, کوئی کیس لڑنے والا نہیں ہے, ڈاؤن ٹراڈن ہے, پیرنٹس بھی تھک گئے ہیں, اینی پلان ٹو لینڈ دیم اینی لیگل سپورٹ؟ آئی تھنک ڈیفینیٹلی, مطلب انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے, کیونکہ جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں, گورنمنٹ ہوتی ہے, لا میکنگ باڈیز ہوتی ہے, اصل میں ان کا کام یہ نہیں ہے کہ یہاں سرپنچ بھی, ایم ایل اے بھی, منسٹر بھی, چیف منسٹر بھی ایک ہی کام کرتا ہے. کہیں پول لگانا ہوگا سب لگاتے ہیں, کہیں بجلی کا کھمبا اٹھانا ہے وہ بھی سب کرتے ہیں, کہیں سڑک, everybody takes credit کہ میں نے کیا, میں نے کیا, everybody is doing everybody's jobs. I think our first role in a conflict place is also as like کہ کچھ چیزیں جو کچھ انسٹیٹیوشنز کام کرنے چاہیے. جیسے کورٹ, جیل میں بند رہ کے مجھے کورٹس کی بہت قدر آئی, قانون کی قدر آتی ہے, بیل کی, کرمنل جسٹس سسٹم کی, جیل مینول کی, پریزن ریفارمز کی. تو دیز آر پروسیکیوشن کام نہیں کرتا ہے, اور پروسیس کیسے پنشمنٹ بنتا ہے. آئی تھنک دیر ہیو ٹو بی لاٹ آف لیجسلیٹو انٹرونشنس. ایک تو کرمنل جسٹس سسٹم افیکٹو ہو, پرزنرس کی ہیئرنگس ہو, اینڈ ڈو ناٹ ٹیک اکیوزڈ ایز convict people. Accused بندہ بے گناہ ہو سکتا ہے. In most of the case they are innocent people. So I think India needs that criminal justice system میں reforms. This is not a Kashmir problem. This is a lot of the whole Indian country میں ہی پورا, مطلب if you look at the whole idea of criminal justice system in this country, there are a lot of people suffering because bails are denied, process punishment بنا ہے.
تو اس پہ انشاءاللہ ہم کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وی آر ورکنگ آن اٹ. اب اس وقت اسمبلی کا اسکوپ بہت لمیٹڈ سا ہے, بٹ ود ان دس لمیٹیشن واٹ ایور از پاسبل ول ٹرائی ٹو ورک آن اٹ. میں آپ کے ایم ایل اے ہونے کے باوجود بھی اس دائرے سے باہر ہو کے بھی ایز اے یوتھ لیڈر, جیسے آپ کو کافی ریکگنیشن ہے کشمیری سوسائٹی میں, اسپیشلی کشمیری یوتھ, دے لک اپان ایٹ یو ایز اے یوتھ پولیٹیکل لیڈر, ایمولیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کی پرسنالٹی کو, آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو, آپ کی سوچ کو. تو اس ایم ایل اے ایز اے لا میکر اس سے باہر آ کے بھی از دیر اینی پلان کہ آپ اپنے لیول پہ ایٹ لیسٹ اپنے کانسٹیچوئنسی میں, اپنے ڈسٹرکٹ میں جو بھی بندے وہاں جیل میں بند ہے کسی بھی وجہ سے, ان کو آپ لیگل سپورٹ دیں گے, کوئی ایسی کمیٹی بنائیں گے, کوئی ایسا گروپ بنائیں گے جو یہ لیگل ایڈ ایسی فیملیز کو. ہم لوگ آلریڈی کرتے ہیں اب, کیونکہ حالات ایسے جیسے میں بند بھی اس وجہ سے ہوا کہ بہت لوگوں کو چھڑوانے کے چارج پہ ہی بند ہمیں, کہ ینگسٹرس کے خلاف جو کیسز تھے ہم کہتے تھے تھوڑا کمپیشنیٹلی ڈیل کریے, یا بیل کرنے میں مدد کرتے تھے. تو مجھے نہیں لگتا یہ جرم ہے, کیونکہ ہم نے کوئی وائلنس کو بڑھاوا نہیں دیا. دا آئیڈیا واز ٹو چینج اینڈ ٹرانسفارم ینگ پیپل, لائک یو نو کہ ان کی زندگیاں بچیں, کہ نقصان نہ ہو. اور اس چیز کو ایک پروسیس میں انسان, ہم لوگ آج بھی کوشش کرتے ہیں وہ, اور لیگلی بھی ہیلپ کرتے ہیں جہاں وکیل دینے کی ضرورت ہوگی, جہاں کیس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. وی آر آلریڈی آن اٹ, بٹ جب تک ایک لارجر لیول پہ آپ نہیں کریں گے, آئی تھنک دیٹ ول ہیلپ ایوری بڈی. دیٹ ول ہیلپ ایوری بڈی. آپ کا ایک ٹویٹ آیا تھا, آپ نے اپنی اس جیل ٹرم پہ ایک کامنٹ کیا تھا کہ ادھر وہ ٹویٹ پڑھ کے مجھے لگا کہ دیٹ واز سم تھنگ پرسنل اگینسٹ یو فرام اے ٹاپ کاپ. تو آپ کو اسی وجہ سے وہ کیا ماجرا تھا؟ آئی تھنک بہت لوگ جو یہاں کام کرتے ہیں وقت فقت پہ, جو افسران بھی کام کرتے ہیں, دے ٹیک اٹ ویری پرسنل اینڈ دے گیو اس نیمز لائک OGW, ہائیبرڈ نام سے کشمیری نوجوان کو, ٹیررسٹ, ملیٹنٹ, all sorts of definitions Kashmiris young people have been getting, all tags. But ہم لوگ جب پیدا ہوئے ہیں تو ہم تھوڑا نا ملیٹنٹ پیدا ہوئے تھے, یا سیپریٹسٹ پیدا ہوئے تھے, یا پتھراؤ والے پیدا ہوئے, یا کوئی OGW پیدا ہوا ماں کی کوکھ سے. تو کشمیری نوجوان are the most productive and fertile youth of the country. Endorsed by Abid Shah, none other than Union Home Minister, جنہوں نے یہاں آ کے لاسٹ ٹائم وہ پونے میں ایک فنکشن میں تھے لاسٹ Feb 23 میں, تو he said Kashmiri youth is our ambassador. He can lead the nation in other parts of the world. That was an encouraging statement from. اتنی وائلنس کے بعد, perpetual pain کے بعد, we have been competing at all national level exams. We are delivering, we are doing a lot of things. I think people are more bright and fertile here. It's just کہ ہمارے حالات ایسے ہیں, circumstances force you to take sides and they make you violent also, they make you aggressive also. کیونکہ جب آپ اپنے گاؤں میں کریک ڈاؤن دیکھتے تھے, اپنے ماں باپ کے ساتھ کوئی برا برتاؤ کرتا, چاہے وہ ملیٹنٹ کرتا یا فوجی کرتا, تو کشمیری نے ہمیشہ رسپونڈ کیا ہے. تو آئی تھنک دیٹ رسپانس ہیز بین ٹیکن سم, کبھی اسی کو پرو انڈیا بتایا گیا, کبھی اس کو اینٹی انڈیا بتایا گیا. تو آئی تھنک ویسے افسر آتے ہیں اور who have very less understanding of the problem, and also جو ہیومنلی کشمیر کو نہیں دیکھتے ہیں, who see it through a سیکیورٹی پرزم سے, کمیونل پرزم سے, نیشنلسٹک جنگوئسٹک پرزم سے, اور ان کو یہ لگتا ہے کہ وی ہیو بیکم اے اسٹیٹسٹکس فار دیم, وی ہیو بیکم اے نمبر فار دیم. چاہے وہ یاترا کا نمبر ہو, ٹورسٹ کا نمبر ہو, ملیٹنٹس کا نمبر ہو, انسیڈنٹس کا نمبر ہو, اب نیا فیشن زمین اٹیچ کرنے کا نمبر ہو, ڈرگس میں NDPS والے میں ڈرگ ایڈکٹس کا نمبر بتانا ہو. کشمیریز ہیو بیکم اسٹیٹسٹکس ان دا انڈیکیٹر آف نارملسی, peace, in the indicator of violence. So once you become a number for an officer, once you become a number for a government, so then آپ کا human value ختم ہو جاتا ہے. You are a body bag or you are a prisoner number. So آج کی تاریخ میں یہ بولا اتنے لوگوں کو NDPS میں بند کیا, اتنے لوگوں کو PSA میں بند کیا, اتنے لوگوں کو UAPA میں بند کیا. یہ نہیں دیکھا یہ اتنے گھر ہیں, یہ اتنی زندگیاں ہیں, اور یہ اتنے انسان ہیں. اور خدا نہ خواستہ جب آپ کسی بندے کو بند رکھتے ہیں, آپ پوری فیملی کو ڈسٹرپٹ کرتے ہیں, آپ اس گھر کو پرماننٹلی پرپیچول پریشانی میں ڈالتے ہیں, آپ اس کو ملک سے دور کرتے ہیں, آپ اس کو حکومت سے دور کرتے ہیں, نارملسی سے دور کر سکتے ہیں, اور آپ کے ان ڈیسیجنز کا اثر ان پر زندگی بھر رہتا ہے. بٹ ان افسروں کے سٹار چڑھتے ہیں, میڈل چڑھتے ہیں, اینڈ دیر از اے ریوارڈ پالیسی. It has been incentivized at this behavior.
So I think that's why that tweet came which you are mentioning was against a specific person who headed J&K police here. And मतलब जिन्होंने कभी इस नज़र से देखा ही नहीं कि हमें ठीक करना है, बोला सप्रेस करेंगे, सख्ती करेंगे लोगों को और इनको घुटनों पे लाएंगे शायद डर से लोगों को यहाँ जो उन्होंने एक ग्रेवयार्ड पीस बनाया. हमारा कॉन्सेप्ट, वी आर नॉट एंटी इंडिया, वी आर ऑल्सो वेरी pro country, pro constitution, but our piece is that it has to be sustainable with the will of people, inclusive होना चाहिए और लोगों का अमन होना चाहिए. सरकार वाला अमन नहीं होना चाहिए. यहाँ के लोगों को लगे हम इस अमन में हम भी ब्रीथ कर रहे हैं. तो यू क्रिएट सर्कमस्टेंसेज जहाँ आपको बाहर का टूरिस्ट सेफ फील करता है, लोकल अनसेफ फील करता है. तो आई थिंक वो उनका एक नज़रिया होता है, क्योंकि ये लोग अपने मेडल स्टार के लिए एक कैंपेन चलाते हैं at the cost of our lives and dignity, and I think that's what we were specifically pointing out in that tweet. तो what do you suggest for the government of India or the current government, जिसके आप भी एक constituent है as a law maker, तो क्या करना चाहिए ऐसी सूरत हाल दोबारा रिपीट ना हो या रुक जाए? I think Kashmiris are very genuinely waiting that there has to be a compassionate reach out. और वो जो जख्मों पे मरहम की हमने बात की, जो मैं 2002 में मतलब मुफ्ती साहब का जो नज़रिया था, कंपैशन से कश्मीर को देखना चाहिए, सी इट थ्रू द प्रिज्म ऑफ ह्यूमैनिटी, जो हम कहते भी है इंसानियत, जमहूरियत. तो उसका मतलब जो इम्पैक्ट कश्मीर में वो लगता है अल्फाजों तक ही रखा गया. तो जब तक आपका दिल बड़ा नहीं होगा, स्टेट का बहुत मैग्नानिमिटी दिखानी पड़ेगी. यू मीन कि ग्राउंड लेवल पे वो अभी नहीं है? वाइल डीलिंग विद द यूथ ऑफ कश्मीर बहुत कोडिफाइड तरीके है, सख्ती से ही बरहम, मतलब ठीक है कुछ चीज़ें काम, अपॉर्चुनिटीज, जॉब्स, सिंबॉलिक टोकन सेंटिमेंट्स होते हैं, बट आई थिंक अ लॉट मोर नीड्स टू बी डन टू विन हार्ट्स ऑफ पीपल ऑफ कश्मीर. आपने यूथ एम्प्लॉयमेंट की भी बात की कि हाउ डू यू थिंक टू इरेडिकेट अनएम्प्लॉयमेंट सिनेरियो, क्योंकि यहाँ यूथ काफ़ी अनएम्प्लॉयड है. जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं कि नॉर्मली जो उनका रोल है, दे हैव टू प्रोड्यूस एसेट्स, ह्यूमन एसेट्स, बट व्हाट वी हैव सीन दे आर प्रोड्यूसिंग लायबिलिटीज़. अगर एक बच्चा पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, देन ही वेट्स फॉर द जॉब. ड्यूरिंग दैट पीरियड ही कंप्लीट्स 2-3 मोर कोर्सेज, इवन 2 PGs, 3 PGs, क्योंकि उसको जॉब नहीं मिल रहा है. तो अल्टीमेटली ही कन्वर्ट्स हिमसेल्फ इनटू ए ह्यूज लायबिलिटी. तो इस अनएम्प्लॉयमेंट सिनेरियो को एड्रेस करने के लिए डू यू हैव एनी प्लान? मेरे ख्याल में गैप एनालिसिस होना चाहिए प्रॉपर्ली. जो स्कूल्स पढ़ा रहे हैं, दैट्स नॉट इन सिंक विद व्हाट हायर सेकेंडरी स्कूल्स आर meant for, and what higher secondary schools are teaching is not in sync with the college higher education. Colleges अलग ही लेवल पे चल रहा है और फिर यूनिवर्सिटीज बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे चल रहे हैं. और ये चारों इंस्टीट्यूशन लेवल्स जो है, ये और मार्केट का कोई आपस में कम्युनिकेशन नहीं है. What the market demand is totally missing in the education. What the You mean unemployment से ज़्यादा employability problem है? हाँ, We lack skills. एक तो सॉफ्ट जॉब्स हैं लेकिन स्किल्स नहीं है. क्वालिफाइड लोग हमने बनाए हैं डिग्री और PhD के नाम पे, बट उनके पास ट्रेनिंग इसी नहीं होती है, अप्लाइड एजुकेशन ही नहीं है. और जो मार्केट की डिमांड है, आई थिंक वी आर क्रिएटिंग लॉट ऑफ एजुकेटेड बट अनस्किल्ड पीपल. और इट्स अ टाइम, मतलब 21वीं सदी में गवर्नमेंट जॉब्स ही नहीं है हमारे पास. इंडिया इज़ हाईली, मतलब जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स बहुत बढ़ रही है. टुडे आवर अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज ऑलमोस्ट 34%, which is the highest in the country. So we are creating a huge, and we have a 65% young population. So which means that we have to be more, we should be more working on skills, soft skills, technical education, vocational trainings. और youth जो यूनिवर्सिटी में 20 साल के बाद निकलता है, they should not feel disabled. I think education is in a lot of way from being an enabler, it has been a disabler now for the youth of Kashmir, and in Jammu it's worse. तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा गैप है between the market and education, between the demands and what we are taught, and it creates that आप PhD करके निकलते हैं, फिर आप करेंगे क्या? फिर आप एग्रो इंडस्ट्री में नहीं जाते, फार्मिंग में नहीं जाते, फिर आप घर वाला काम नहीं कर पाते, बिकॉज यू फील लाइक अब तो मैंने पढ़ा है, मैं डॉक्टरेट हूँ, मैं कैसे ये काम करूँ, ये तो अनपढ़ भी कर सकता है. तो इन अ वे इट डिसेबल्स यू इन मेनी वेज. सो आई थिंक कश्मीर नीड्स अ लॉट ऑफ सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट. और उसमें जो हम ट्रेडिशनली करते थे, चाहे वो एग्रो इंडस्ट्री है, हॉर्टिकल्चर है, टूरिज्म भी किसी हद तक, तो
اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پہ منرلز ہے, جو یہاں پر اپنی پولٹری سے لے کر جو اپنی مطلب شیپ ریئرنگ کا دیکھیے, ملک پروڈکشن کا دیکھیے, تو میٹ پروڈکشن کا دیکھیے, دیر از اے لاٹ آف مارکیٹ دیٹس انیکسپلورڈ, اور اس پر گورنمنٹ کا فوکس بھی نہیں ہے. کچھ انڈسٹریز پہ گورنمنٹ نے فوکس کیا, لیکن نہ را مٹیریل یہاں بنتا ہے اس کا, اور نہ ہی لیبر. 6 لاکھ لوگ باہر سے آتے ہیں, کام کرتے ہیں, اور را مٹیریل باہر سے آتا ہے. دیٹس ناٹ این انڈسٹری واٹ یو کال, جس پہ آپ سبسڈائز دے رہے ہو زمین, پیسہ. آئی تھنک دیٹ از ناٹ ہیلپنگ ایمپلائمنٹ. تو جن چیزوں پہ فوکس ہونا چاہیے, جو ایگرو انڈسٹری ہے, ہارٹیکلچر ہے, اس پر ابھی بھی سرکار کا پورا فوکس نہیں ہے. ڈاکٹر اسیب درابو, I have worked very closely with him for 5 years. تو میں نے دیکھا ہے کہ ان کا جو ایک پروسیس تھا سوچنے کا, تو انہوں نے کہا کہ جو ہماری اکانومی ہے, it is a small enterprise economy. We should work on that. We should make it more strong. تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ انٹرپرینورشپ, یہاں کافی لوگ اب انٹرپرینور اسٹارٹ اپس ہو رہے ہیں, لیکن یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جتنی تیزی سے وہ اپنا اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کرتے ہیں, کوئی بزنس, کوئی وینچر اسٹارٹ کرتے ہیں, اتنی تیزی سے ہی وہ نیچے بھی آ جاتے ہیں. I have seen many cases کہ وہ جلدی فیل ہوتے ہیں. تو is entrepreneurship any answer to the unemployment? I think entrepreneurship بھی ہے, اور حسیب صاحب نے بھی کافی کوشش کیا, چیئرمین جے کے بینک, کچھ ایسے اسٹارٹ اپس کو سپورٹ کرنے کی. تو سکسیس سٹوریز بھی کچھ ہے, اور some of them have done exceptionally well. But I think larger issue وہی ہے کہ we need a sustained policy. It should not be driven like کہ سرکار ٹو سرکار چینج ہو جائے. اچھا, پھر وہ چینج ہوتی ہے, پچھلی سرکار کی وہ ڈمپ کرتے ہیں, نہیں بناتے. انٹرپرینورس انسٹیٹیوٹ بنا تھا, تو وہاں پہ YSL نام سے ایک اسکیم بنی, جو عمر صاحب نے پاس میں بنائی. پھر مطلب انہی کے دوران اس کی فنڈنگ سٹاپ ہوئی. پھر گورنرس رول میں بالکل بند ہو گیا. اب EDI has become a skill institute rather than entrepreneurship institute. So I think it needs a lot of consistency, اور it needs a lot of thinking and planning کہ وہی جب تک ہماری entrepreneurship میں بھی your education has to be in sync with the market. I think what we are teaching, we are spending 20 years in education institutes. As a youngster, you will go to a school and then after 20 years you come out. So schools have a huge, colleges, universities have a huge role. اور وہ مطلب کہیں نہ کہیں اس میں انمپلائمنٹ کو بوسٹ دینے میں ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا ہی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور دے آر آلسو ریسپانسبل ان مینی ویز. اب اس میں بھی ایشو یہ ہے کہ جو لوگ کریکولم بناتے ہیں وہ پڑھاتے نہیں. وہ یونیورسٹیز, کالجز آر ناٹ دا ونس ہو آر کنٹرولنگ دا کریکولم. سو آئی تھنک اٹ نیڈس پراپر انٹرپرینورشپ والے فیلڈ سے لے کر, انمپلائمنٹ سے لے کر, اسکولس, کالج, یونیورسٹی لیول. آئی تھنک ایوری تھنگ نیڈس ٹو بی انٹیگریٹڈ, اینڈ سو دیٹ وی نیڈ ٹو ہیو اے پراپر ہولسٹک پلاننگ کہ ہم اس بچے کو 10 سال میں کیا دیں گے, 15 میں کیا, 20 میں کیا, اور مارکیٹ کہاں پہ ہے. ونس ہی از ریڈی ٹمارو کمز آؤٹ آف دا یونیورسٹی, ہی نوز واٹ آئی ایم ڈوئنگ. بہت گیپس ہے کافی ان چیزوں میں, دیز نیڈ ٹو بی فلڈ اپ. باقی یہاں کی مطلب میں وہی بتایا کہ جیسے ٹورزم پہ بہت ہائپ ہے, but it's not even 6% of the whole economy. تو ہارٹیکلچر بہت بڑا سیکٹر ہے جو ان ایڈریسڈ ہے, جس کو تھوڑا بہت ہم نے مطلب ڈیہیومنائز کیا ہے. اب تھوڑا سا ریوائول ہوا, جو مفتی صاحب نے ہائی ڈینسٹی, محبوبہ جی نے بھی کافی اس پہ کام کیا. ہائی ڈینسٹی ہارٹیکلچر جو آیا نیدرلینڈ سے ٹیکنالوجی آئی, اور it has what high density has done, it has brought science into farming. So it's changing the way we used to think of a farmer. لیکن ایک عام فارمر کو ایسی اسکیمیں نہیں پہنچتی ہیں, مڈ وے ہی ہائی جیک ہو جاتی ہے. کافی امپلیمنٹ ہوا ہے, ہاں, لیک آف اویئرنیس. کیونکہ آپ جب ایک اسکیم لاتے ہیں, آئی ایم اویئر اباؤٹ ہائی ڈینسٹی ایپل اسکیم جب یہاں آئی, تو وٹ آئی کوڈ سی, میں نے دیکھا کہ اس کا جو سارا بینیفٹ ہے ریچ اینڈ انفلوئنشل ہارٹیکلچرسٹ نے لیا, جو چھوٹے درجے کے تھے ان کو وہ نہیں ملا. بات سچ ہے آپ کی, بٹ میں بول رہا ہوں کہ اگر ہم مطلب اویئرنیس بڑھائے اور گورنمنٹ فوکس کرے, فوکس سیکٹر بنے ہارٹیکلچر اور ایگریکلچر, پھر سارا پیسہ جو آپ کا اسٹارٹ اپس میں, ایون اف یو اسپینڈ آن دیز تھنگس, 10-20 لاکھ جو ہم لوگ گاڑیوں پہ دیتے ہیں, چھوٹے چھوٹے یونٹس کو دیتے ہیں, وہ یونٹ سسٹینیبل ہی نہیں ہے. تو آئی تھنک اٹ نیڈس ٹو بی reinvented, that how do we look as the whole idea of creating jobs, اور مطلب کیسے ہم انٹرپرینورشپ کو دیکھتے ہیں in different places. You can't use the same model, Delhi's model. Yeah, we have a different geography. We are geographically remote area.
ہاں مجھے لگتا ہے تھوڑا بہت پاسبل ہے ہمارے چیلنج ویئر اسمال پلیس وی کین فائٹ unemployment if we are rightly focused on our challenges. Do you think we are living in peace? Physical peace ہے لیکن اب mental peace is a casualty in Kashmir, to be honest. And most of people are in a lot of distress, depression also. I think mental health has become one of the bigger issue in Jammu and Kashmir now. Even in Jammu, people are a lot more in distress financially. تو اس کا بھی ایک mental آپ کا health پہ اثر پڑتا ہے. کشمیر میں تو because of the conflict, because of the problems, because of the suffocation, silence, or there's a lot of fear today in Kashmir. So I think the mental peace of Kashmir is still unaddressed, and overall the population is a lot more in distress, and there's this sense of unfreedom جو لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر ہم بات کریں گے تو ڈر ہے, خوف ہے, اور there's so much of surveillance happened in last few years, unnecessary surveillance. اس سے لوگوں کو مطلب سوشل میڈیا پہ بات کرنے کی اجازت نہیں, ٹویٹر پہ نہیں, فیس بک پہ نہیں, بند رکھنے سے, ریڈ سے, ارسٹ سے, باہر جیلوں میں رکھنے سے پورا ایک فیئر کا ماحول بنایا گیا جس کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو we are living in such a big democracy, so I think it's not a big problem. 50 lakh people in this place are living. We are a landlocked place, so we need to give more freedom to people and give them more right to expression, اور اس سے تھوڑا بہت پیس will have a local value. باقی physical peace تو ہے, لیکن if you achieve peace through jails and bails, if you achieve peace through cases and raids, I think that peace is not sustainable, and that peace is always remaining to be like, آپ تھانوں کے تھرو ہی لا رہے ہو امن کو. This is not sustainable. مجھے لگتا ہے ایسا. It is fear psychosis. فیئر سے ہی امن, مطلب سختی سے کیا گیا ہوا امن ہے. جو ہم ریسنٹ الیکشنز بھی اگر دیکھیں گے تو پیپل ہیو ووٹڈ آن دیٹ بیسس کہ وہ فیئر میں ہیں. دے ہیو پرووڈ کہ دیٹ پیس از ناٹ سسٹینیبل, جس کو پیس کہا جاتا ہے, یہ وہ پیس نہیں ہے. کیونکہ جو گورنمنٹ سینٹر میں کلیم کر رہی ہے کہ یہاں پیس ہم نے لایا, سارا ٹھیک کیا, تو اس الیکشن نے کچھ دوسرا ہی رزلٹ دے دیا. پیپل پارٹیسپیٹڈ, پیپل نے پروو کر کے دیا وی آر ڈیموکریٹک ان نیچر, وی بلیو ان ڈیموکریسی, انڈیا از آور کنٹری. بٹ انہوں نے اس پارٹی کو کوئی کریڈٹ نہیں دیا بیکاز کہ انہوں نے یہاں پروموٹ فیئر کیا تھرو اے بی سی اینڈ ڈی. تو پیپل ہیو آلریڈی voted against. I think people are using democracy as a tool to manifest their anger in many ways. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور they also said that that our silence is not a satisfaction. اور ٹھیک ہے, مطلب آپ نے ڈرا دیا ہے, لیکن ہم ابھی بھی we are still trying to resist in many ways. I think, and that was the whole mandate was like that people wanted to show that suffocation جو یہاں پہ ہوئی 5-6 سالوں میں, اس کا جواب دینے کی کوشش کی لوگوں نے. وحید صاحب, ہم آپ کی کانسٹیٹوئنسی پہ آتے ہیں کہ آپ کی کانسٹیٹوئنسی, آپ اپنی کانسٹیٹوئنسی کو کیسے دیکھتے ہیں, ہاؤ ڈو یو ویو اٹ, وہاں کیا چیلنجز ہے آپ کے لیے؟ پلوامہ از اے سینسٹیو پلیس کافی زیادہ, اور وہاں چیلنجز بھی کافی, لوگ وائلنس کی وجہ سے پچھلے 5-10 سالوں میں people have lost so much, and it's highly a place which is considered to be fragile in terms of peace and also development. تو میں تو ابھی ہم انیشیٹ ہی کر رہے ہیں, اور وی آر ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ آر دا ڈیمانڈس, واٹ آر دا چیلنجز, اور کیا کیا گورنمنٹ نے آلریڈی کیا ہے کام. تو نیوز میں پلوامہ بہت زیادہ رہا ہے فار آل دا انفیمس ریزنس. سو وی آر ٹرائنگ آور لیول بیسٹ. وہاں ہیلتھ کیئر کا ایک بہت بڑا ڈیمانڈ رہتا ہے, آل دو مفتی صاحب نے وہاں ایمس بنایا جو کافی وہ فوٹنگ پہ آپ کام چل رہا ہے اور کمپلیشن پہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہاں ایجوکیشن میں مطلب اسلامک یونیورسٹی بھی رہی جو PDP کی دور میں ہی مطلب مفتی صاحب نے بھی بنائی. اس کے بعد ناؤ ہائی ڈینسٹی کا جو کام بہت ہوا ہے پلوامہ میں, ہارٹیکلچر کا, ایپل پروڈکشن سے لے کر ملک پروڈکشن میں وی آر نمبر 1, رائس پروڈکشن میں وی آر نمبر 1, وی آر دا لارجسٹ انڈسٹری گروتھ سینٹر ان کشمیر, اگاسی پورہ جسے کہتے ہیں. زعفران بیسٹ وہاں پروڈیوس ہوتا ہے. تو دیر از اے لاٹ وی کین آفر ٹو دا اسٹیٹ, ٹو دا کنٹری آلسو. آئی تھنک وی آر ورکنگ آن اٹ, اور اس ساری چیز کو ہم وی آر ٹرائنگ ٹو انٹیگریٹ and also explore what are we good, what are our strengths, and what are our challenges in the coming time. تو ان چیزوں کو نظر میں رکھ کے ہم لوگ بہت محنت کر رہے ہیں,
and we are trying to involve a lot of people कि कलेक्टिव लड़ाई है, इसमें आप सब लोगों को मिलके पीपल टू पीपल कांटेक्ट आप प्रमोट कर रहे हैं. थोड़ा बहुत रोल हमारा भी बनता है, गवर्नमेंट का भी बनता है. हमारा तो इंटरफेस एज एन एमएलए, वी कैन जस्ट गो एंड टॉक ऑन बिहाफ ऑफ पीपल. So we are trying our level best and also trying to understand what an MLA's office can do, what an MLA's role is there in the area. वो चाहे वो मास्टर प्लान से लेकर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन तक जितना काम हमें है, we are trying to supervise everything and trying to, I think, do things in convergence, a lot of things जो वहाँ. जब हम जस्ट 2-3 years बैक देखते हैं तो यहाँ गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, एलजी गवर्नमेंट ने, दैट वाज बैक टू बैक विलेजेस प्रोग्राम, जहाँ ऑफिसर्स, हाई ऑफिशियल्स ग्राउंड लेवल पे पीपल के साथ पीपल टू पीपल कांटेक्ट एस्टैब्लिश किया. तो उसका असर आपको कोई लगा, वहाँ पे कुछ हुआ है? ऑनेस्टली कुछ जगह पे मैंने देखा, जैसे हम अभी ग्राउंड पे जाते थे, ऑल्दो पुलवामा में इशू बहुत साइलेंस और सफोकेशन का है, बट ऑन ग्राउंड कुछ काम जेन्युइनली हुए हैं. इन लॉट ऑफ स्कीम्स आर getting implemented, a lot of funds are flowing to the ground, और बिकॉज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है तो उनका इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग प्रोग्राम बिकॉज ऑफ बैक टू विलेज प्रोग्राम और गवर्नर रूल में एक सिंगल विंडो सिस्टम भी रहा, तो कुछ एग्जीक्यूशंस हुए हैं वो फुटिंग पे 5-6 सालों में. अब हम भी उसको इवेलुएट कर रहे हैं, जैसे जल जीवन में बहुत काम हुआ है कहीं जगह, अब लेकिन उसमें 30-40% स्कीम्स में हमें लगा सोर्स नहीं है, पानी है, नलका है, टैंक है, सब कुछ बना है, लेकिन पानी नहीं है उसमें, मतलब बेसिक सोर्स नहीं है. तो आई थिंक वी आर ट्राइंग टू, रादर देन क्रिएटिंग न्यू प्रोजेक्ट्स, वी आर ट्राइंग टू कंसोलिडेट एंड ऑल्सो मतलब उनको रिवाइव किया जाए जो डिफंक्ट प्रोजेक्ट्स है. जैसे हमें झेलम वहां से चलता है तो उसमें इरिगेशन का और फ्लड कंट्रोल का बहुत बड़ा एक इशू रहता है. सो वी आर ट्राइंग टू वर्क ऑन इट कि जैसे वो झेलम का जो हेरिटेज है उसको कैसे रिवाइव किया जाए. एक वो जो पानी का तरीका, बहाव का तरीका होता था कि कैसे वहां से फील्ड्स इरिगेट फिर से हो, और इट्स अ स्कीम विच इज स्लाइटली डिफरेंट बट इट इज देयर. सिमिलरली उधर फ्लड चैनल्स को रिवाइव कैसे किया जाए, उसके इर्द गिर्द में जो लोग रहते हैं, हाउ कैन इट बिकम अ बंड लाइक श्रीनगर. इफ वी हैव अ झेलम का भी यहाँ बंड कहलाया जाता है, सबसे फेमस जगह है, तो व्हाई नॉट इन पुलवामा, व्हाई नॉट इन अवंतीपुरा. जब हम इन 30 सालों पे नजर दोहराते हैं, फॉर 3 decades उनकी एनालिसिस करते हैं, तो मैंने ये भी एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, व्हाट आई हैव सीन, कि इस सारी वायलेंस का ऑफशूट है सोशल डिसऑर्डर. कश्मीरी सोसाइटी इज कंप्लीटली इन ग्रिप ऑफ सोशल डिसऑर्डर और ये एक्यूट इन नेचर है. डू यू हैव एनी आइडिया ऑफ इट? आई थिंक the social disorder which you are mentioning is also because of the political uncertainty. और वो जो मैंने कहा भी आपको, that the political is personal here. और जो political uncertainty हुई है, जो families destroy हुई, जो political trauma हुआ है, जो लोगों के साथ एक लोगों को लगता है politically हमारा future क्या है, अभी भी clear नहीं है. 5 अगस्त has created more confusion, not resolved the confusion. The government itself says UTs is temporary, state मिलेगी, domicile laws मिलेंगे, कानून मिलेंगे, लद्दाख को they separated from us, but then there are huge anxiety politically. It has created social issues क्योंकि ultimately we are human beings and we are social beings, so I think it has a social impact, it has a human impact, it has a psychological impact. This is what bad politics has done to Kashmir. So I think that's why we are a lot more focused as a party also कि political process पे, dialogue पे, reconciliation पे, क्योंकि लोगों को जो मैंने पहले भी कहा closure नहीं मिला है, और ये बहुत बड़ा नंबर है कश्मीर में. When you talk of post conflict reconstruction of a place, जिसने बहुत सफर किया है, और trauma healing of a place, तो if you want to heal a society, I think you need to acknowledge mistakes, you need to accept कि denial से कुछ नहीं होगा. तो we are still in denial as government, as state, as politics. There's a lot of things which are in denial unless we don't admit them. तब इंसान socially फिर improve कर सकता है, और socially भी अब मतलब यहाँ पर अब उस social disorder में उसके ramifications, manifestations बहुत है, जैसे late marriages का, women's का, अनएम्प्लॉयमेंट का भी एक बहुत बड़ा रीजन है. यही जब फेलियर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, आपके बिजनेस, स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस ब्रेक डाउन हुआ वायलेंस की वजह से, हड़ताल, शट डाउन, इट हैज अ सोशल इम्पैक्ट ऑन अ सोसाइटी.
So I think all of these things contribute and add to the anxiety of the people. So कोई शक नहीं है, socially it is hitting people of Jammu and Kashmir. Even though we are a resilient मतलब society, we are supportive to each other. हम एक community में रहते हैं, उससे बहुत लोगों में यहाँ वो resilience है. लेकिन still people are suffering inside. वही साहब स्टेटहुड की बात आपने छेड़ी कि व्हाट डू यू थिंक, आर यू गेटिंग स्टेटहुड और नॉट? I don't know कि होगा क्या, बट हमारी तो सबकी डिमांड है 5th अगस्त की पोजीशन बहाल होनी चाहिए, और वो पोजीशन जो जिसमें स्टेट 370 35 ये सब थे. बट चलो देयर इज कलेक्टिवली टू बिगिन विद द गवर्नमेंट कैन एटलीस्ट इनिशिएट फ्रॉम अ स्टेटहुड. दैट इज नॉट द एंड ऑफ the process, that's the beginning of the process, restoration of state. जब आप अगस्त 5 की पोजीशन बहाल करने का कह रहे हैं कि लद्दाख हमसे छीना गया है, इट हैज बीन सेपरेटेड फ्रॉम J&K, isn't it? तो लद्दाख वापस मर्ज करने की बात कोई नहीं कर रहा है. व्हाट डू यू थिंक? हाँ, आप लद्दाख को भूल तो गए. चाहते हैं all of right. I think if you look at the PDP is consistently pushing for restoration of 5th August position, which means Ladakh should be part of erstwhile state of Jammu and Kashmir. But कुछ लोग नहीं करते हैं. A lot of people are reconciled with it. So I think right now, yes, definitely statehood will be the first step, and then the fight for restoration of 5th August position will continue. अब हम एक थोड़ा रैपिड फायर क्वेश्चन, वन वर्ड टू डिस्क्राइब JK, जम्मू कश्मीर. I think it's a Jammu and Kashmir is a, for us it's not a state, it's an idea, and we want to preserve it. Okay. Your favorite place? Pahalgam, Okay. A leader you look up to? Mufti Sahab, Okay. The best advice you have received? सबर करिए. One book or movie that inspires you? I think बुक में तो मैं I read a lot जो प्रॉफिट की सीरत है, तो जेल में भी हमने काफ़ी पढ़ी. अभी भी मैं I keep bringing and reading many sets of it. तो different authors से जितनी भी है, तो I keep reading. Okay. From different authors. हाँ. Okay. So finally, your message to the youth of Kashmir? I think we need to be more patient and also hopeful. Resilience रखनी चाहिए. There's a lot of hopelessness, but I think Kashmir will rise again, and I'm very optimistic about it. कि सब्र से होगा और थोड़ा सा consistent रहने की जरूरत है. Thank you very much for giving us the time. Thank you, sir. Thank you.